اللہ بھلا کرے عمران خان کا. پاکستان کی پوری پولیٹیکل ٹرمنالوجی تک کو عمران خان نے ری ڈیفائن کر دیا ہے. اب یہ جو ریڈ لائن کا لفظ عمران خان نے پاکستان کے سیاستدانوں کو سکھا دیا ہے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا. اب سب نے یہ طے کر لیا ہے کہ عمران خان کا خاتمہ تو ہماری ریڈ لائن ہے اور اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قربانی دینی پڑے وہ جائز ہے. لہٰذا اب شیزہ فاطمہ خواجہ صاحبہ ہمیں یہ بتا رہی ہیں، وڈے خواجہ صاحب کی بھتیجی ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ انٹرنیٹ کی بندش میں پاکستان تو بہت پیچھے ہے. کچھ دن پہلے پی ٹی اے کے چیئرمین نے بھی یہی فرمایا تھا کہ انٹرنیٹ کی بندش کے معاملے میں پاکستان بہت پیچھے ہے، خطے کے ممالک بہت آگے ہیں. کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. ہم انڈیا کو برا بھلا کہتے ہیں کہ وہ کشمیر میں انٹرنیٹ بند کرتا ہے اور اسے انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہیں. ظاہر ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کو مہذب دنیا بنیادی انسانی حقوق میں شمار کر رہی ہے، تو رائٹ ٹو انفارمیشن کو کرب کرنے پر ہم ہندوستان کی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ کشمیری ایک دوسرے سے رابطے میں نہ رہیں، وہ ایک دوسرے سے مل کر پروٹیسٹ آرگنائز نہ کر سکیں، وہ ایک دوسرے کی خیریت دریافت نہ کر سکیں، وہ ایک دوسرے سے بے خبر رہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے متعلق ہی پریشانی میں پڑے رہیں. انہیں اتنی ہمت اور حوصلہ ہی نہ ملے کہ ان کے اہل خاندان خیریت سے ہیں اور وہ کسی احتجاج میں شریک ہو سکیں. یوں جو ہم الزامات انڈیا پر لگاتے ہیں یا جو ساری دنیا چین اور روس پر لگاتی ہے، اگر آپ کا اشارہ چین اور روس کی طرف ہے کہ یا ایران کی طرف ہے کہ وہاں پر بنیادی آزادیاں نہیں ہیں، شخصی آزادیاں نہیں ہیں، تو اب آپ بھی بڑے فخر سے اسی فہرست میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں. چین، روس اور ایران بڑے ملک ہیں جناب، طاقتور ملک ہیں چین اور روس. اور ایران کا ساری دنیا نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. ایران کے پاس تیل ہے، وہ اس کے گھر میں دانے ہیں، لہٰذا اسے کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ خیرات لیتے ہیں نا ساری دنیا سے، آپ اس کے بغیر چل نہیں سکتے. تو اگر آپ اس طرح کی شخصی آزادیوں کو کرب کریں گے تو آئی ایم ایف، ورلڈ بینک آپ کی امداد روکے گا، یورپی یونین آپ کی مصنوعات خریدنا بند کر دے گا. آپ اس طرح کی پابندیاں نہیں برداشت کر سکتے. ایران، سعودی عرب یا چین یا روس کے یہ مسائل نہیں ہیں، ہندوستان کے بھی یہ مسائل نہیں ہیں. ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، بہت طاقتور ملک ہے، اس کی معاشی قوت بہت زیادہ ہے، وہ 1.25 ارب سے زائد انسانوں کی منڈی ہے، دنیا کی سب سے بڑی تجارتی منڈی ہے. پوری دنیا کی کمپنیوں کو وہاں اپنی مصنوعات بیچنی ہوتی ہیں. کوئی ہندوستان سے دوستی کیے بغیر اپنی تجارت کو پروان نہیں چڑھا سکتا. یہی حال روس اور چین کی آبادیوں کا ہے. ساری دنیا کو روس اور چین کی مصنوعات کی بھی ضرورت ہے اور روس اور چین کی منڈیوں میں اپنا سامان بیچنے کی بھی ضرورت ہے. لہٰذا برائے مہربانی روس، چین یا انڈیا سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ اپنے آپ کو کسی نمیبیا سے، کسی گیمبیا سے، کسی صومالیہ سے کمپیئر کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، کیونکہ ہماری معاشی صورتحال اس وقت تقریباً ویسی ہی ہے. ہم افورڈ نہیں کرتے کہ یورپی یونین ہماری مصنوعات کا بائیکاٹ کرے، یہ کہہ کر کہ ہم شخصی بنیادی آزادیوں کو تحفظ فراہم کرنے سے انکار کر رہے ہیں. شیزہ فاطمہ خواجہ صاحبہ، ذرا ہوش کے ناخن نے. انٹرنیٹ بند کرنا فخر کی نہیں، شرم کی بات ہے. اور مختلف قسم کے آڑ اور ہر ہیلے بہانے جو آپ تراشتے ہیں کہ اس سے جی بچوں کا مستقبل خطرے میں پڑ جاتا ہے، اس سے جی یہ خطرناک مواد تک رسائی ہوتی ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ آپ اس لیے پابندی نہیں لگاتے. آپ صرف اس لیے پابندی لگاتے ہیں کہ تحریک انصاف والوں کو آپ کے خلاف بات کرنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم اگر میسر ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا اپلیکیشنز کے ذریعے سے، تو وہ پلیٹ فارم محدود ہو جائے یا ختم ہو جائے. صرف اتنا سا آپ کا مقصد ہوتا ہے. اپنے دشمن کو یعنی کہ تحریک انصاف کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے جو آپ انٹرنیٹ پر ڈیپینڈ کرنے والی آئی ٹی انڈسٹری کو برباد کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ خطے کے دوسرے ممالک جو انٹرنیٹ کو بند کیے ہوئے ہیں یا اکثر بند کرتے رہتے ہیں، وہاں پر برآمدات بہت اچھی ہیں تو یہاں پر بھی اچھی رہیں گی. اور بھائی ان کی انڈسٹری کا سپین دیکھیں، ان کی انڈسٹری کے پھیلاؤ دیکھیں اور اپنی انڈسٹری کا پھیلاؤ دیکھیں. چین، روس اور انڈیا کتنی بڑی طاقتیں ہیں اور ایران ظاہر ہے تیل کی دولت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ان لوگوں کے جو انکم کے سورسز ہیں وہ بہت علیحدہ ہیں اور بہت زیادہ ہیں. درجنوں، بیسیوں، سینکڑوں انڈسٹریز ہیں ان لوگوں کے پاس، سینکڑوں قسم کی انڈسٹریز ہیں. تعداد تو ظاہر ہے بہت بڑی ہے. تو آپ کے پاس تو اتنی گنجائش ہی نہیں ہے. ٹیکسٹائل کے بعد لے دے کہ اب تھوڑا سا آئی ٹی سیکٹر ہمارا اس قابل ہوا ہے کہ وہ ہمیں اچھا ایکسپورٹ ہم کر لیں اور اچھا فارن ریزروز، ریمیٹنس، فارن کرنسی ہم اس میں کمانے کے قابل ہو جائیں. اگر آپ اس انڈسٹری کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے، انٹرنیٹ بند کریں گے،
تو پھر کہاں سے فارن ایکسچینج آئے گا؟ ایک ٹیکسٹائل اکیلا رہ جائے گا، وہ بھی کیا کر لے گا؟ وہ بھی انٹرنیٹ کے ذریعے باہر سے ان کو بھی آرڈر ملتے ہیں. لہٰذا آپ اپنی ریڑھ کی ہڈی توڑنے کی کوششوں میں مصروف ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ جن ملکوں کی آپ مثالیں دے رہے ہیں وہ بہت طاقتور ہیں، ان کے پاس بہت پسلی ہے، بہت برداشت کرنے کی کیپیسٹی ہے. اگر انہیں تھوڑا بہت نقصان ہو بھی جائے تو وہ افورڈ کر سکتے ہیں، ہم افورڈ نہیں کر سکتے.